پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس حضرت آدم علیہ السلام کی جو زندگی تخلیق سے لے کر کے وفات تک کے مراحل ہیں، ان میں پہلا مرحلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ان کی بدایت تخلیق سے لے کر کے آسمان میں رہنے تک، پھر اس کے بعد جنت میں ان کے داخل کیے جانے، جنت میں ہر قسم کی آزادی، مائی حوا کی وہاں پر پیدائش، ذریت کو آدم علیہ السلام کے پیٹ سے باہر نکالنا اور شیطان کا ورغنا، یہ ساری چیز دوسرے مرحلے میں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کے بعد دنیا کی یہ جو کشاکش کی زندگی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وفات کا ذکر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جیسا کہ بعض اسرائیلی روایات میں بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، ہر قسم کی آزادی دی، جہاں چاہیں جہاں رہیں، جہاں آئیں جہاں جائیں، جس درخت سے کھائیں جہاں بیٹھیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنے طور پر ایک اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ انہیں اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا کہ تھا کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے پورا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے جو ان کے لیے دلجوئی اور انسیت کا کام دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے لیأنس الیہا کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے مائی حوا کو پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ وارد ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے یعنی ایک ہی نفس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی پیدا کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی کہ تاکہ تم ان سے آرام اور سکون حاصل کرو۔ اب یہ تخلیق کس طریقے سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، اس سلسلے میں کوئی تفسیر وارد نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اس حدیث کے اندر صرف اتنا وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اے لوگو عورتوں کے ساتھ تم میری وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آنا۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو پیدا کیا ہے یا عورت جو پیدا کی گئی ہے تو وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر والی ہے، گویا کہ حضرت حوا کی پیدائش اسی پسلی سے ہے۔ اب یہ علماء کا اختلاف ہے، آیا فعلاً وہاں سے پیدا ہے یا کہ یہ بطور تشبیہ کے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے پسلی کبھی درست نہیں ہو سکتی، ایسے اگر تم چاہو تو عورت ہر اعتبار سے مکمل طور پر آپ کو کامل نہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور دکھائی دے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ امام حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عورت کو جو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اس کے، اور اگر اسی حالت میں چھوڑ دو گے تو اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ وَبُلْغَةٌ، اور تمہارے لیے زندگی کا سامان، زندگی گزارنے کا ایک بہترین سامان وہاں اس کے اندر موجود رہے گا۔ تو حدیث اور قرآن سے تو صرف اتنا ہے، البتہ صحابہ کرام سے اس سلسلے میں جو تفصیل مروی ہے جسے بہت سے علماء نے قبول کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر تنہا تھے،
انہیں وہاں وحشت محسوس ہوتی تھی کیونکہ ان کی انسیت کے لیے وہاں پر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ چنانچہ ایک بار وہ سوئے، اور جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند ہی کی حالت میں ان کی مسلی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلو میں بیٹھا دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے بغل میں اپنے ہی جیسا ایک انسان کو جب دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو حوا نے فرمایا میں عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور آپ کے تسکین کا سبب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ اب فرشتوں کو ایک موقع مل گیا کہ آدم اب تک ہر چیزوں کا نام بتلا دیے تھے، ذرا پوچھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا نام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حی ایک زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ علی کل حال یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے، لیکن اس سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مائی حوا کو علیہ السلام کو آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، فراغت کے ساتھ، دل لگا کر کے جہاں چاہو کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، لیکن یاد رکھو اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ بیان فرما دیا کہ یاد رکھو کہ شیطان عدو لکما، تم دونوں کا دشمن ہے، وہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنت سے نکال کر کے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، کہ تم لوگ وہاں پر پھر پریشان ہو جاؤ۔ یاد رکھو جنت کے اندر نہ تمہیں کوئی بھوک لگے گی، نہ تمہیں کوئی کبھی برہنہ ہونا پڑے گا، اور جنت میں نہ تمہیں کوئی کہیں پیاسے تم ہوگے اور نہ کہیں تمہیں دھوپ کی تکلیف ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام تو دے دیا، لیکن شیطان ملعون جو یہ کھار کھائے ہوئے تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ حضرت آدم ہی علیہ السلام کی وجہ ہی سے اسے نکالا گیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف چال چلنے لگا اور کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا چاہا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کہیں، ان کے قریب جانا چاہا، انہیں اپنے سے مانوس کرنا چاہا، پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر ایک کمزوری کیا ہے کہ عزم کے وہ پختہ نہیں ہیں، لہذا ایک ایسی چیز لے کر کے ان کے سامنے آیا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو دھوکہ لگا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ درخت جس سے منع کیا ہے تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے کے لیے کیوں روکا ہے تم کو؟ کیوں منع کیا اس درخت کو نہ کھانا؟ حالانکہ جس طریقے سے جنت کا یہ درخت ہے ویسے یہ بھی درخت ہے، اللہ نے جیسے اس درخت کو بنایا ہے ویسے اس درخت کو بنایا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اس درخت کو تمہیں کھانے سے روک رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے جنت میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، فرشتوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے آدمی، ایک انسان، ایک مخلوق کو رکھنے والے ہیں، تو تم کو تو وہاں جانے کے لیے بنایا ہے اور منع کیا اس درخت سے اس لیے کہ یہ درخت کیا ہے؟ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے، اگر اس درخت سے تم کھا لو گے تو تمہارے لیے جنت سے نکلنا اب مشکل ہو جائے گا، ورنہ تمہیں جنت سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا۔ اور اسی پر اس نے بس نہیں کیا،
بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہٹ کر کے مائی حوا کو وہ ورغلانے لگا اور کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر ہماری بات مان نہیں رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ایک دن دنیا میں جا کر کے جو مشکل اور پریشانی کی زندگی ہے، وہاں دھوپ بھی ہے، یہاں دھوپ نہیں ہے، وہاں پیاس بھی لگے گی، یہاں پیاس نہیں ہے، وہاں تمہیں کپڑا کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، یہاں ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ یعنی ہر قسم کے اس طریقے سے ورغلا کر کے اس بدبخت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پہلے تیار کر لیا اور پھر دونوں کے سامنے جا کر کے قسم کھاتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھاتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے سادے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں گھر کی ہوئی تھی، انہوں نے یہ قطعاً سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے جھوٹ بول سکتا ہے، کہ کوئی اللہ کا نام لے اور قسم کھائے اور جھوٹ بولے۔ اللہ کے قسم کھا کر جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا، لہذا ابلیس سچ کہہ رہا ہے، لہذا ان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت سے کھا لیا۔ اس درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کے اوپر جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس فوراً دونوں کے اوپر سے گر گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے۔ آج سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب کی روایت مسند احمد میں ہے، انہوں نے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی، انہیں شرم حیا آتی تھی کہ شرمگاہ کو دیکھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بالکل برہنہ ہیں تو اب کیا کام کیے کہ جنت میں ادھر ادھر بھاگ کر کے چھپنا شروع کیے، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر کے کہاں جا سکتے ہیں، اور انہیں دیکھا کہ جو درخت جنت کے اندر درخت ہیں اور جو درخت جس کے پتے بڑے بڑے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے کہا تین کا، اس لیے تین کا پتا چوڑا ہوتا ہے، ان 2 3 4 پتوں کو لے کر کے گوتھنا شروع کیا اور اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عتاب کیا کہ آدم تم نے یہ کیا کیا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ہم نے تم دونوں کو کیا ان درختوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اب یہاں ساتھیوں ایک سوال مفسرین نے کھڑا کیا ہے یا تاریخ نگار نے کہ وہ کون سا درخت تھا جسے لوگوں نے کھایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گیہوں کا درخت تھا، کہاں جنت میں گندم خور ہوں گے رہے آدم مگر کھانے سے پہلے۔ بعض علماء نے تو کہا کہ نہیں، وہ گندم نہیں ہے بلکہ وہ مرچ تھی، اس لیے کہ مرچ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اس سے گرمی جس میں پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے کپڑے نکال باہر پھینکتا ہے۔ علی کل حال یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اس لیے ساتھیوں اس سلسلے میں کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ وہ شجرۃ الخلد تھا، وہ شجرۃ الخلد تھا جو جنت میں ایک درخت ہے جو اتنا، جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے سائے میں 100 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ وہ شجرہ طوبہ ہے، جیسے طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے سائے میں بھی گھوڑ سوار جو ہے 100 سال تک چلے گا، اور جنت کے جو کپڑے بنائے گئے ہیں جنتیوں کے، اسی کے گوفے سے نکال کر کے بنائے گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ علی کل حال اس سلسلے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح سے بعض علماء نے یہاں پر یہ بات موضوع کو بھی چھیڑا ہے کہ آخر جب جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا تو وہ داخل کیسے ہوا؟ اب اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے سانپ کو تیار کیا اور سانپ میں داخل ہو کر کے اندر گیا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو ایسا بنا دیا کبھی کھڑا نہ ہو سکے، وہ لیٹ کر کے زمین پہ گھسٹ ہی کر کے چلے۔ یہ سب لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، اس سلسلے میں کوئی حقیقی بات نہیں ہے۔ علی کل حال اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان کسی بھی طریقے سے وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، جنت کے کنارے کھڑے ہو کر کے بھی ان سے گفتگو کر سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جو کھانا وہ اس جنت کے درخت کو کھایا ہے وہ مائی حوا ہیں،
لیکن شروع میں جب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ابھارا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اثر ظاہر کر دیا اور دونوں برہنہ ہو گئے، واللہ عالم۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے ساتھیو کہ اس میں جہاں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے، آدم علیہ السلام کو راضی کرنے میں مائی حوا کا بھی دخل ہے، اور اس لیے کہ عورتیں شیطان کے چکر میں مردوں کے مقابلے میں جلدی پھنس جایا کرتی ہیں، اسی لیے عورتوں کو حبائل الشیطان کہا گیا ہے، وہ شیطان کی جال ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلنے کے لیے شیطان، اور انسانی جو شیطان ہے وہ عورتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں کبھی بھی سڑان پیدا نہ ہوتی۔ اس لیے کہ بنو اسرائیل کو جب من و سلوہ آنے لگا، سلوہ جب آنے لگا تو اس کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سڑان پیدا کر دی۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا، لولا حوا لم تخن انثى زوجها الدہر، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت زندگی بھر اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی، واللہ عالم۔ علی کل حال آگے کا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسے موقع پر آدم صاحب کو عتاب کیا اور ان سے کہنے لگا کہ آدم، آیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا الم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر شیطان کے طریقے سے ڈھٹائی نہیں دکھلائی، شیطان کے طریقے سے الٹی منطق نہیں چلی اور قیاس سے کام نہیں لیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی معذرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میری غلطی ہو گئی اور میں دھوکے میں آ گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تعالی ہم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم تجھ سے مغفرت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو اے اللہ تعالیٰ کون ہے جو دوسرا میرے رحم کرے گا؟ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمے ان کو ملے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ان کلمے کو پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بلکہ ایک اثر حضرت عبداللہ ابن عباس کا مستدرک حاکم وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کلمات کو آدم علیہ السلام کو دیا تھا، ان کلمات کو جب اللہ کے سامنے انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک توبہ قبول کر لی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم نے کہا، اے اللہ، کیا تو نے اپنی طرف سے میرے اندر روح نہیں پھونکی؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ایسا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے مجھے جنت کے اندر نہیں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ہم ہی نے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیا اور کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تیرا فیصلہ نہیں ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر غالب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل غالب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے کہ اب تم لوگوں کو دنیا میں جانا ہی ہے، تم لوگ دنیا میں جاؤ، وہاں پر ہماری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہ میری بارگاہ کے اندر پھر دوبارہ مقرب بن جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم نے توبہ کی وَأَصْلَحْتُ، تو اپنی اصلاح کر لی، اراجعی انت الی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ، کیا
تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تجھے دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دنیا سے نکل جانے کا، اس جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور دنیا میں بھیجا، اور وہ کلمات جو القا کیے تھے ان کے ذریعے سے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ یہیں پر ساتھیوں رک کر کے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلط توبہ ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو ہم نے عرش کے پائے پر دیکھا، وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ کسی ایسی ہی ذات کا نام لکھیں گے یا رکھیں گے جو آپ کے نزدیک بڑا محبوب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت موقع پر کہا تھا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث سراسر من گڑھت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے وہ جو کلمات القا کیے تھے اور جن کلمات کا وسیلہ لے کر آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی، وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ علی کل حال آدم علیہ السلام کی زندگی کا ساتھیوں تیسرا مرحلہ آتا ہے، یعنی دنیا کے اندر آنا، زمین میں آنا اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہونا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کا نزول ہندوستان میں ہوا اور حضرت حوا کا نزول جدہ کے اندر ہوا تھا، اور دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اسی لیے اس کا نام عرفہ رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول صحیح سند کے ساتھ مروی ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہند میں نازل کیا تھا، واللہ عالم۔ علا کل حال کس دن اتارے گئے اس دن سے متعلق معلوم ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دنوں میں ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی دن ان کو پیدائش ہوئی، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ مشکل کی شروع ہو گئی ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی چیز طرف توجہ دلائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ہم لوگوں کی، جو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا۔ مثال کے طور پر اولاً تو آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ جنت کے درخت، جنت کے پھل بھی بھیجے، جنت کے پھل بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ دیکھو جو پھل جنت میں ہیں وہ تو خراب نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں جب لے جا کر کے انہیں رکھا جائے گا تو وہ دنیا میں تو خراب ہو جائیں گے لیکن جنت میں خراب نہیں ہوتے تھے۔ تو علی کل حال آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دنیا میں آنے کے بعد تمام عرفہ کے میدان میں جب حضرت مائی حوا سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے میدان میں ان کی سے تمام ذریت کو، جن میں ہم تمام لوگ شامل ہیں، تمام ذریت کو باہر نکالا، ہر ایک آدمی کو گویائی عطا کی، اور ہر ایک کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر قالوا بلا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب دنیا میں آئے تو دنیا میں بامشقت زندگی کی ابتدا ہوئی اور دنیاوی تمدن اور تہذیب کا آغاز ہوا۔ یہیں سے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی جو شروع ہوئی تھی، اولاً تو یہ ڈارون وغیرہ کا جو دہریوں کا نظریہ ہے کہ بندر سے اور جوک اور کیا کیا بنتے آئے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور بکواس ہے۔ البتہ
اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے جو کہتے ہیں دنیا کی زندگی بالکل بدائی زندگی تھی، یعنی بالکل ابتدائی جہالت کی، اور لوگ پہننا کپڑا نہیں پہننا جانتے تھے، لوگ برہنہ رہا کرتے تھے، جس طریقے سے آج کل بھی افریقہ کے جنگلوں میں بعض لوگ رہا کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کی تعلیم دی۔ چنانچہ مسند بزار کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعاً ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکالا تو ساتھ میں انہیں جنت کے پھل بھی دیے اور ہر چیز بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو تمہارے یہ پھل جنت سے آئے ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان میں تبدیلی پیدا ہوگی، یعنی خراب ہوں گے، اور جنت میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سکھلا دی، کس طریقے سے کپڑا بنا جائے گا، کس طریقے سے کھیتی کی جائے گی، کس طریقے سے صنعت کا معاملہ آئے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھلائی، اور اسی دنیا میں آدم علیہ السلام کی نسل بڑھنا شروع ہوئی۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، کیا جنت میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی؟ اس سلسلے میں کوئی بھی صریح حدیث یا قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بعض اولاد کا ذکر اسرائیلیات کے اندر آتا ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، امام ابن اسحاق نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی 40 بار یعنی مائی حوا نے جنا تھا، اور ہر بار 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لیکن یہ ساری بات اسرائیلیات میں سے ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخر میں ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور کتنے دن اس دنیا میں رہے، اس سلسلے میں جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 1000 سال تھی، لیکن اس عمر کا 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیا تھا، پچھلی مجلس میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کی ہو گئی تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیل جو مسند احمد میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل بہت یاد آ رہے ہیں، مجھے اس لیے کہ جانتے ہیں ایک جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آخری عمر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو بہت لگاتا ہے، جنت میں جانے کے کام بہت زیادہ کیا کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے خواہش ظاہر کی کہ اے بیٹو مجھے جنت کے پھل یاد آ رہے ہیں، کہیں مل سکتا ہے؟ اب وہ بیٹے وہاں سے نکلے اور چاروں طرف تلاش کرتے رہے کہ جنت سے ہمارے ابا جو پھل لے کر کے آئے تھے وہ انہیں جہاں پھل لگایا تھا تو بہت سے پھلوں کے اندر تو تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا پھل ہے جو جنت کے پھلوں کے مشابہ ہمیں مل سکتا ہے؟ یہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سامنے سے دیکھا کہ کچھ نوجوان سفید کپڑا پہنے ہوئے خوبصورت چہرے والے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سفر سے نہیں ابھی ابھی آ رہے ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں فاوڑا اور کدال بھی ہے، ان کے پاس مٹی کے ڈھونے کے کچھ برتن بھی ہیں، اور ایسی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ لوگ سامنے ملے تو کہا کہ اے آدم کے بیٹو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آدم کے بیٹوں نے کہا کہ میرے باپ مریض ہیں، ابونا مریض فاشتہا من ثمار الجنہ، ہمارے باپ مریض ہیں اور وہ جنت کے پھل کی خواہش رکھتے ہیں، لہذا ہم اسے تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ 2 مفہوم تھا، ایک مفہوم یہ تھا کہ اب انہیں جنت کا پھل ملے گا، اور ایک مفہوم یہ تھا کہ فَقَضَى قَضَاءَ أَبِيكُمْ، تمہارے باپ
مکہ کی جو عمر تھی اب پوری ہو گئی، اب انہیں پھل کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ بچوں کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب چونکہ مائی حوا نے فرشتوں کو دیکھا تھا، جنت کے اندر دیکھا تھا، وہ پہچان گئیں کہ یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ تو وہ بھاگی اور جا کر کے آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے آ گئے ہیں، تم ہم سے دور ہو جاؤ، ہمیں یہ جو دن دیکھنا پڑا ہے، ہمارے اوپر جو موت آ رہی ہے اور زندگی کی مشقت کے اندر جب ہم پڑے ہیں کھیتی کرنا ہے، اللہ یا کہ بکریاں چرانا ہے یا یہ کرنا ہے، یہ سب کام مجھے جو کرنا پڑا تمہاری وجہ سے کرنا پڑا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور ہمارے درمیان تم حائل نہ ہو اور کنارے ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کنارے کر دیا تو فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں ہی نے انہیں غسل دیا، اس لیے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کسی کی وفات نہیں دیکھی تھی۔ صرف ایک معاملہ پیش آیا تھا جو شاید آج کی مجلس میں نہ ہو سکے، اگلی مجلس میں ذکر کرے گا، حابیل اور قابیل کے قتل کا، ورنہ اس سے پہلے کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ میت کو نہلانا، دھلانا، کفنانا اور نماز پڑھنا اور دفن کرنا نہیں جانتے تھے، تو خود فرشتوں ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، وَحَنَّطُوهُ، اور کفن میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے، وہ خوشبو لگائے، ہمارے ہاں عام طور پر وہ خوشبو کافور کی خوشبو رہا کرتی ہے، وہ لگائے۔ پھر اس کو ان کے جنازے کو جب تیار کر دیا تو فرشتے جو فاوڑا اور کدال لے کر کے آئے تھے اس سے قبر کھودنے لگے، اور قبر بھی جو کھودے ہیں تو لحد والی قبر کھودے ہیں، وہ صندوق نما قبر نہیں بلکہ لحد کھولے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب قبر تیار ہو گئی تو فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں قبر کے اندر اتار دیا، اور قبر کے اندر جب اتارا تو جو کھالی جگہ تھی اس پر کچی اینٹ لگائی۔ یہیں سے سمجھیے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بدائی اور جنگلی طور پیدا ہوئی، یہ بات غلط ہے۔ بالکل اصل زندگی جو ہوئی ہے وہ تہذیب، تمدن اور ثقافت کی زندگی تھی، لوگوں نے بعد میں اس میں تبدیلی کی ہے شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اس میں رکھا اور وہ مٹی کے جو اینٹیں ہوتے ہیں، کچے اینٹیں، اس کو لگانے کے بعد حضرت فرشتے ان قبر سے باہر آئے اور ان کے اوپر یعنی قبر کو مٹی سے پاٹ دیا۔ مٹی سے پاٹ دینے کے بعد فرشتوں نے کہا یا بنی آدم ہذہ سنتکم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، یہ تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ ہے۔ البتہ ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ بعض ضعیف حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر فرشتوں نے 4 تکبیر پڑھی تھی، لیکن اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے حضرت مالک کی یہ حدیث نقل کر کے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر 4 تکبیر کہی، ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 تکبیر کہی، حضرت عمر نے ابو بکر پر 4 تکبیر کہی، حضرت صہیب رومی نے حضرت عمر کے اوپر 4 تکبیر کہی، حضرت حسن نے حضرت علی کے اوپر 4 تکبیر کہی، اور حضرت حسین نے حضرت علی کے اوپر 4 تکبیر کہی۔ اس حدیث کو خود امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، لیکن ان پر کتنی تکبیر کہی گئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی وفات جو ہوئی تھی جو جمعہ کے دن ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی قبر سے متعلق بھی ایک بات سن لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے کہاں۔ لیکن یہاں پر اس سے پہلے ہم ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں قبروں پر بیٹھنے اور قبروں کی حفاظت کا اس طریقے سے کہ معلوم رہے یہ کہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
قبروں کے مکان عمارت تعمیر کرنے کا، قبروں کو پختہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا پتہ نہیں کہاں ہے کسی نبی کی قبر ہے۔ لیکن عام طور پر علماء جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں اسی پہاڑ کے پاس ہے جہاں انہیں اتارا گیا تھا۔ یہ عام طور پر جو ہے مفسرین نے اور تاریخ نگار لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اور بعد ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر جبل ابو قبیس، یہ جبل ابو قبیس جو صفا اور مروہ کا یہ امتداد جو ہے، یہ جس کے حصے صفا اور مروہ ہیں وہی اصل میں جبل ابو قبیس ہے۔ تو جبل ابو قبیس کے پاس مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بات یقین نہیں کہی جا سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کہ مائی حوا 100 سال تک اور زندہ رہیں، ان کے بعد ان کی وفات ہوئی اور انہیں بھی آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے اس دنیا سے آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کے قصے کا خاتمہ ہوا۔ ان کے بعد کی زندگی کیا رہی ہے وہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔